ہم نیکی کا جو بھی کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تائید اور توفیق کے نتیجے میں، اور جب بھی جس گناہ سے بھی ہم باز آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تائید اور توفیق کے نتیجے میں۔ ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارا جسم، ہماری روح، ہماری استعداد اور صلاحیت سب کچھ اللہ کی دین ہے، سب کچھ اللہ کی عطا ہے۔ اس لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی اس امانت کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق صرف کیا جائے، لگا دیا جائے، تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ اپنے حق سے کچھ زیادہ نہیں ہے بلکہ یہ تو تقاضا ہے۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ نے اپنے بنیادی لٹریچر میں، دینیات میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ تکوینی طور پر ہم سب مسلمان ہیں، تکوینی طور پر پوری دنیا کے انسان سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سننے کے لیے کان دیے ہیں تو کانوں سے ہی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بولنے کے لیے زبان دی ہے تو زبان سے ہی، منہ سے ہی بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے لیے ایک دل دھڑکنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بلڈ سرکولیشن کا نظام قائم فرمایا ہے، تو وہی ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے دل کو ریسٹ دے دوں، میں اپنے دل کو ذرا آرام دے دوں، ایسا نہیں ہے۔ جو اعضاء اور جو جوارح اللہ تعالیٰ نے دیے اور جس مقصد کے لیے دیے تو وہی ہے، اسی کے مطابق کام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مشرق اور مغرب کا، سورج کے طلوع اور غروب ہونے کا، زمین و آسمان کا ایک نظام قائم فرمایا، ہمارے لیے رزق کا ایک نظام قائم فرمایا، تو وہی نظام ہے، اسی کے مطابق چلے گا۔ تو تکوینی طور پر تو یہ پوری کائنات، تکوینی طور پر ہماری پوری باڈی، ہمارا پورا جسم اللہ تعالیٰ کے نظام سے بغاوت نہیں کر سکتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق ہی چلتا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ جس طرح تکوینی نظام اللہ کا ہے، اسی طرح تشریعی نظام بھی اللہ کا ہوتا ہے، کہ جو جو دائرے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کہ بھئی سننے کے لیے کان دیے ہیں، تو کانوں سے کیا سننا ہے؟ اللہ کی تلاوت سنو، اچھی باتیں سنو، اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی کی چیزیں مت سنو، گانے مت سنو، غیبت مت سنو، افتراء، بہتان، بری باتیں، فحش، لغو، عبث، فضول چیزوں سے اجتناب کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بصارت کے لیے حدود و قیود ذکر فرما دی، کیا دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا، اوامر اور نواہی اللہ تعالیٰ نے دیے۔ بے حیائی سے، فحاشی اور عریانی سے، اللہ تعالیٰ کی معصیت سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے منع فرمایا۔ یہ تشریعی دائرہ ہے۔ یہاں تک کہ جو آپ کی سوچ ہے، جو آپ کی فکر ہے، جو آپ کی تھنکنگ ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ذکر فرما دی کہ بھئی نیکی کا ارادہ کرو گے تو ارادے سے ہی اللہ نیکی کا اجر اور ثواب، ایک نیکی اللہ لکھ دے گا۔ من ہم بحسنۃ فلم یعملھا کتبہ اللہ عندہ حسنۃ کاملہ، اور نیکی کا ارادہ کرو گے اور نیکی کا وہ کام کر لو گے تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھ دیں گے، پھر 70 گنا تک بڑھائیں گے، پھر 100 گنا تک، پھر کوئی حد و حساب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے تخلیے کی بھی حفاظت ہو، اپنی سوچ اور اپنی فکر، اپنے سوچنے کا انداز، اس پر بھی قابو ہو، اس پر بھی گرفت ہو۔ وسوسے آئیں تو جھٹک دیں، وسوسے آئیں تو دور کریں، وسوسے آئیں تو اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں سوچیں، اللہ کے نبی کی رسالت کے بارے میں سوچیں، فکر آخرت کے بارے میں سوچیں۔ تو یہ کیا ہے کہ تکوینی دائرہ اللہ تعالیٰ کا ہے تو تشریعی نظام بھی اللہ کا ہوتا ہے۔ تشریعی نظام، تشریعی دائرہ، شریعت کے احکام، حدود، قوانین، اوامر، نواہی، سب اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ہو، اس بات کا حکم سب کو دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی بعثت اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وقت کا ایک نظام قائم فرمایا۔ ہم وقت کے حصار میں ہیں، ہم وقت کی قید میں ہیں۔ ہم چاہیں بھی تو اپنے وقت کی بڑھتی ہوئی سوئی کو روک نہیں سکتے، کوئی اس چیز پر قادر نہیں ہے۔ ہمارا ایک ماضی ہے جس پہ ہمیں کوئی قدرت نہیں ہے، ماضی کو تو صرف یاد کر سکتے ہیں۔ ہمارا مستقبل ہے جس کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ ہم جس چیز پہ قادر ہیں وہ حال ہے، اپنے حال کو ٹھیک کر لیں تو آپ کا ماضی بھی ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کا مستقبل بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم کس چیز پہ قادر ہیں؟ حال پر۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں وقت کے حصار میں رکھا ہے،
ہم اس وقت کی قید میں ہیں۔ ہمارا بچپن، لڑکپن، نوجوانی، ڈھلتی عمر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے بزرگ تھے، ہمارے آباء و اجداد تھے، اپنی طبعی عمر پوری کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے، نوجوان بھی چلے جاتے ہیں، بچے بھی چلے جاتے ہیں، اور کبھی اپنی طبعی عمر تک پہنچتے ہیں، بڑھاپے کے بعد چلے جاتے ہیں۔ واللہ اعلم، اللہ رب العالمین بہتر جانتے ہیں، کسی انسان کو نہیں پتہ۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔